بڑی مہربانی. آج ہمارے پریس کانفرنس میں ہمارے خواتین محمودہ نسرین صاحبہ، نرگس مصطفیٰ صاحبہ، ہمارے لیبر بیورو کے قائد لیڈر لالا صغیر کرل صاحب، ہمارے یوتھ ونگ کے ساتھی ہمارے سردار سیف رحمان مردانجی صاحب، باری مسخیر صاحب ایک جیالہ ہے دورلائی کا، اور ظفر پیرزادہ صاحب جس کے والد صاحب پیپلز پارٹی کا جیالہ رہا، اور یاسر بشیر صاحب ہمارے سیٹلر کی نمائندہ بھی ہے، سابق ناظم بھی رہ چکا ہے، ایک جیالہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملک حکیم اللہ کاکڑ صاحب جو برشور کا ہے، پشین سے ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں، اور قاسم علیزی صاحب ایک صوبائی ایگزیکٹیو ممبر رہا، مستنگ سے اس کا تعلق ہے. ہمارے انجینئرنگ ونگ کے صوبائی صدر انجینئر علی احمد موسیانی صاحب، اور ہمارے خزدار سے میر حمید مینگل صاحب، اور ہمارے دیگر جو ساتھی ہیں اس میں جی عبدالرسول مینگل صاحب، لورالائی سے چیئرمین مسعود خان، سردار نصیب امزازی، دیگر خواتین، خیر محمد ناصر صاحب، دیگر خواتین اور آئے ہوئے تمام ورکروں کے ہم شکر گزار ہیں. آپ نے بولا بالکل، ہر پارٹی کی ایک نظم و نسق ہے، اس کی آئین و منشور، ورکر اس پہ پابندی کرتے ہیں. 1 سال ہو چکا ہے ہم ورکر اسی انتظار میں رہتے ہوئے، یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ورکرز کے لیے دروازے بند تھے، ورکرز کی حقوق پامال ہو رہے تھے. بلوچستان، پوری بلوچستان میں ایک صورتحال آئے، اس لیے ہم 1 سال بعد مجبور ہو کے مشاورت کر کے ہم آئے. ابھی بھی ہماری قیادت سے جو بلوچستان میں جن لوگوں کی تعلق ہے بلاول ہاؤس کے ساتھ، وہ تقریباً 3-4 بندے ہیں یا 3-4 خاندان ہیں. انہوں نے تو اپنے لیے بیٹے، بیٹی، بھائی، ان کو ایوانوں تک مخصوص نشستوں پر پہنچایا گیا. 2-2، 3-3 عہدے لے گئے. وہ ورکرز کی نمائندگی اور حقوق کی بات نہیں کرتے ہیں، نہ وہ ہماری چیئرمین بلاول یا زرداری صاحب یا عادی پریال سے ہماری ملاقات کرا سکے. ہم مجبور ہو کے پریس کانفرنس کے ذریعے چیئرمین بلاول کو ہم بلوچستان آنے پہ اس کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں، یہاں ورکر کنونشن ہم بلا لیں گے. آپ یہ جو ہمارے وزراء ہے، ہمارے سی ایم صاحب ہے، وہ 1 سال کی کارکردگی ہمیں پہلے اپنے ورکر کو آپ اعتماد میں لے لے کہ آپ کے ورکر آئے بلوچستان میں خوش ہے یا خوش نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں، یہ جمہوری عمل ہے کہ اپنی قیادت سے میڈیا کے تھرو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ بلوچستان میں جو جن لوگوں کی تعلق ہے بلاول ہاؤس کے ساتھ، ان کے لیے شرم کی ایک ڈوب مرنا ہے کہ وہ اپنے ورکر کو کیوں بے یار و مددگار چھوڑے اور کیوں چیئرمین بلاول سے ملاقات تک نہیں کراتے ہیں. سب سے پہلے تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. آج مجھے بتاتے ہوئے بےحد فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری اس جدوجہد میں انتہائی سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران اور ذیلی ونگز، جس میں لیبر ونگ، یوتھ ونگ، خواتین ونگ، وکلا ونگ، طلبہ ونگ، اقلیتی ونگ، ٹکٹ ہولڈرز اور انجینئر ونگ، بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ لوگ شامل ہیں. معزز صحافی حضرات، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا سے وابستہ تمام لوگوں کو ہمارا سلام. صحافی حضرات، اس پریس کانفرنس میں موجود ٹکٹ ہولڈر، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ساتھی، ذیلی ونگ، صوبے کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے پارٹی کے جالے اور ورکرز شامل ہیں. محترم صحافی حضرات، اس وقت بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی ڈھانچہ موجود نہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک 6 رکنی آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل دے دی. اس آرگنائزنگ کمیٹی کی ذمہ داریوں میں پارٹی کو ارسلینو آرگنائز کرنا اور حکومت اور ورکر کے درمیان کوارڈینیشن کا ٹاسک سونپا گیا تھا، مگر بدقسمتی سے صوبائی آرگنائزنگ کمیٹی ان امور پر کو فعال نہ کر سکی اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکی. البتہ آرگنائزنگ
آرگنائزنگ کمیٹی کے سیکرٹری صابر علی بلوچ نے ورکر کے چارٹر آف ڈیمانڈ سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ ہم صرف ورکر کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو بلاول بھٹو زرداری تک پہنچائیں گے، بلکہ ورکرز کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو کو یہاں پر ورکرز کنونشن میں بھی دعوت دیں گے۔ صحافی حضرات، اس طرح پارٹی کے صوبائی وزراء کے دروازے ورکرز کے لیے مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ ورکرز کو درپیش مسائل حل کرنے کی بجائے اپنے ذاتی، گروہی، مخصوص منظور نظر شخصیات کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے محدود ہو کر رہ گئے۔ پارٹی ورکر حکومت کی ایک سالہ کارکردگی اور آرگنائزنگ کمیٹی کے ورکر مسائل کے حل کے لیے فعال کردار ادا نہ کرنے سے مکمل طور پر پارٹی کے تمام کارکن مایوس ہو چکے ہیں۔ ٹکٹ ہولڈر پارٹی کے سینئر ساتھی ذیلی ونگ مختلف اضلاع سے ورکر نے ایک نمائندہ مشاورتی اجلاس منعقد کیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور عدی فریال کے نام پر بلوچستان کے علاقے اور طبقات اور ورکرز کے مسائل پر مشتمل ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کیا گیا، تاکہ پارٹی کے صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ کو براہ راست ورکرز کے مسائل سے آگاہی اور ان کے حل کے لیے بہترین روڈ میپ ثابت ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ورکرز کے اس حق اور قابل عمل چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کیا جائے تو یہ ایک بہترین عوامی حکومت ثابت ہو سکتی ہے۔ اس چارٹر آف ڈیمانڈ سے صوبے کے عوام اور پارٹی ورکرز کے مسائل بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے۔ محترم صحافی حضرات، ورکرز تحریک نے یہ چارٹر آف ڈیمانڈ مرکزی قیادت، تمام صوبائی آرگنائزنگ کمیٹی اور متعلقہ ذمہ داران تک پہنچایا اور ان سے اپیل کی کہ ورکرز کے مسائل کا نوٹس لے کے فوری اقدامات کیے جائیں، لیکن بدقسمتی کہ 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے مگر کسی سطح پر بھی ورکرز کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ اس ورکرز تحریک اس پریس کانفرنس کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو براہ راست بلوچستان میں ورکر مسائل کا نوٹس لینے اپنے اس وعدے کے پاس کو، جو کہ انہوں نے ورکرز کے ساتھ کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کی کوئی کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی، پابند کیا جائے۔ صحافی حضرات، آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان میں پارٹی حکومت اور پارٹی ذمہ داران اور ورکرز مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں۔ موجودہ حالات میں ورکرز کے اتنے گمبھیر مسائل ہو گئے ہیں کہ احتجاج کا حق جمہوریہ کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ وزراء اپنی ایک سالہ کارکردگی کی رپورٹ پیش کریں اور اپنے نقطۂ نظر کو پیش کرنے کا موقع بھی دیں۔ محترم صحافی حضرات، ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، شریک چیئرمین آصف علی زرداری، عدی فریال تالپور اور مرکزی قیادت وزیر اعلیٰ کو ورکرز کے مسائل کے حل کا واضح ہدایت جاری کرے گی، تاکہ پارٹی کے ورکرز کو جائز حقوق اور مقام اور جمہوری طریقے سے مل سکے۔ اگر اس پریس کانفرنس کے پیش کیے گئے ورکرز کے برحق اور مطالبات پر حکومت اور وزیر اعلیٰ نے پھر وہی ستیلی ماں والا سلوک برقرار رکھا تو ورکرز تحریک بامر مجبوری ورکر حقوق کی جنگ ایک بڑے دھرنے، روڈ کے بلاک اور روڈ کے اوپر احتجاج کرے گی۔ میں ابھی محترم جناب ظفر پیرزادہ صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ آپ کو ہمارے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے نکات آپ تک پیش کریں۔ جناب ظفر پیرزادہ صاحب۔ اور پارٹی ورکرز کو خصوصی اولویت دی جائے۔ زراعت میں پارٹی منشور کے مطابق انقلابی اقدامات اٹھائے جائیں۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور ووٹرز کے اشتراک سے کم 30,000 نوجوانوں کو کاشتکاروں کے ٹنل فارمنگ کے لیے مکمل پیکیج دیا جائے۔ بلوچستان حکومت نے 28,000 ٹیوب ویل کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا منصوبہ ایک بہترین اقدام ہے، مگر حقدار ذمہ داروں کو ہر اضلاع میں 500 سولر اسکیم منظور کرائے جائیں۔ اس طرح لائف سٹاک کے خصوصی توجہ دے کر صوبے کے مالداروں کو بلا سود قرضے دیے جائیں اور دیگر علاقوں میں جدید مویشی منڈی بنائی جائے۔ کوئٹہ شہر میں ٹریفک کے مسائل کا حل بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے میگا منصوبوں کے ذریعے نکالا جائے، تاکہ کوئٹہ کے شہریوں کو پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کے حکومتوں کے مابین واضح فرق محسوس ہو۔ 40 لاکھ آبادی کے عمل شہر کوئٹہ میں گرین بسوں میں اضافہ اور روٹس بڑھائے جائیں۔ بلوچستان کے دوسرے بڑے شہروں میں بھی گرین بسز شروع کی جائیں۔ ہمارے 4 صوبائی حلقے پی بی
5 लोरलाई शमसुद्दीन हमजाजी साहब, PB 9 कोलू मीर नसीबुल्ला मरी साहब, PB 14 नसीराबाद बाबा गुलाम रसूल उमरानी साहब और PB 37 मस्तुंग सरदार नूर अहमद बंगुलजी साहब हम से फार्म 47 के ज़रिए छीने गए इनको वापस किया जाए। सूबाई हुकूमत और मरकज़ी पार्टी फाल किरदार अदा करे, इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने पर आमादा किया जाए। इन फार्म 45 के उम्मीदवारों को वज़ीर आला के मशीर मुकर्रर किए जाएँ। बलूचिस्तान की सरहदें बिरादर मुल्क अफगानिस्तान और ईरान से लगती हैं। बॉर्डर पर सदियों से कारोबार होता आ रहा है, लेकिन अब रियासती इक़दामात से बॉर्डर ट्रेड को नामुमकिन बना दिया गया है, जिससे लाखों ख़ानदानों का कारोबार मुतासिर हो चुका है, जिसकी अमन पर मनफी असरात मुरतब हुए। हम चेयरमैन साहब से गुजारिश करते हैं कि इस हवाले से एक जामिया पॉलिसी बनाई जाए और इन बॉर्डर्स पर जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह बॉर्डर ट्रेड बनाकर कानूनी तिजारत को फ़रोग़ दिया जाए। बलूचिस्तान में अमन पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए और मरकज़ पार्टी एक जामिया पॉलिसी मरतब करे और वज़ीर आला वज़रा पार्टी ओहदेदारों को पाबंद किया जाए कि वो पार्टी पॉलिसी के तहत बयानात जारी करें। हज़ारा बरादरी और सेटलर्स बरादरी की मौजूदा बलूचिस्तान असम्बली में कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है। इनकी एहसास महरूमी के ख़ात्मे के लिए वज़ीर आला हुकूमती अमूर पर ख़ुसूसी अहमियत दी जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी का एक इनकलाबी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को बलूचिस्तान में अज़र-ए-नौ मुनज़्ज़म किया जाए। मुस्तहिक़ ख़वातीन को प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए नया जामिया सर्वे करवाया जाए। 2022 के तबाकुन सैलाब 2017-2022 के तबाकुन सैलाब के बाद सिंध में 21 लाख घरानों में तामीर का काबिल फ़ख्र मंसूबा शुरू किया गया, जबकि हमारी बदकिस्मती बलूचिस्तान में अभी तक इस हवाले से कोई तवज्जो नहीं दिया गया। गुजारिश है कि बलूचिस्तान में हुकूमत सिंध के तर्ज पर घरों की तामीर शुरू की जाए और पार्टी तंजीम के ज़रिए जो इलाके सर्वे से रह गए थे इनकी दोबारा सर्वे करके प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। बलूचिस्तान में बल्दियाती इदारों को ज़रूरी फंड्स देकर मौसर और फाल किया जाए। जहाँ जहाँ पार्टी टिकट पर मुंतखब काउंसलर्स और चेयरमैन मौजूद है उनके लिए खसूसी फंड्स का अजरा किया जाए। क्वेटा शहर में तवील अरसे से बल्दियाती निज़ाम से महरूम रखा गया है। क्वेटा में भी जल्द बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए इक़दामात उठाए जाएँ। बलूचिस्तान में मादनियात के हवाले से एक जामिया पॉलिसी बनाकर कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ और मराहत का ऐलान किया जाए। वफाकी इदारों को पाबंद किया जाए कि वो तमाम कारकुनों की रजिस्ट्रेशन करे, इनका इंश्योरेंस करवाए। इसी तरह 18वीं तरमीम के रूए मुताबिक अलाटमेंट करते वक्त मुतल्लिका इलाके में मौजू के पत्तीदार इनके हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सिंध के साथ साथ मुल्क भर के तालीमी इदारों में बलूचिस्तान के लिए मुख्तस कोटे में इजाफा किया जाए और बलूचिस्तान हुकूमत के स्टूडेंट्स के लिए मुख्तस लैपटॉप, स्कॉलरशिप्स और सिक्योरिटी वगैरह में PSF के तलबा और वर्कर्स के बच्चों को खसूसी कोटा दिया जाए। बलूचिस्तान के जिन इलाकों में पार्टी का वोट बैंक है उन इलाकों को खसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला और वज़रा को पाबंद किया जाए कि वहाँ के दौरे करे और इन इलाकों के तंजीम और टिकट होल्डर्स को ऑन बोर्ड डाला जाए। बलूचिस्तान के तमाम अजला में बेघर गरीब लोगों के लिए कम अज़ कम 5000 छोटे प्लाट पर मुश्तमिल नया बेनज़ीर हाउसिंग स्कीम का अजरा किया जाए। बलूचिस्तान में एनर्जी बहरान से निमटने के लिए चेयरमैन के विजन के मुताबिक सूबे के हर अजला में 3000 शमसी यूनिट जो हर घराने के लिए 8 आदर्श सोलर 550 वाट पर मुश्तमिल हों, जिससे लाखों घरानों के बिजली की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। इस तरह बिजली का बहरान पर मुकम्मल काबू पा सकेंगे। आप साफियों का हज़रात का बड़ा शुक्रिया।